ہماری ساری سیٹیں چھین کر فارم 47 کے ذریعے انہوں نے حکمرانوں کو دے کر یہ لولی لنگڑی گورنمنٹ بنائی ہے. کے بل، اسٹیبلشمنٹ کے بل، بیوروکریسی کے بل، ارکان اسمبلی کے بل، وزیر اعظم کا بل، ہم مریم نواز شریف کے بل، یہ ہم ادا کر رہے ہیں. یہ بجلی کے بل جلاتے یہ ہیں، ان کو فری یونٹس ہیں، فری پیٹرول ہے، فری انہیں اپنا موبائل ہے، انہیں پروٹوکول فری، انہیں دوائیاں فری، انہیں علاج معالجہ فری. ہمارا خون اور پسینہ چوس کر انہوں نے دبئی میں محلات بنائے ہیں، انہوں نے رائے ونڈ میں محلات بنائے ہیں، انہوں نے کراچی کے بلاول ہاؤسز بنائے ہیں، انہوں نے لندن میں جائیدادیں بنائی ہیں. ہم حکومت پاکستان سے کیا مطالبہ کریں؟ ہماری بات تو چیف جسٹس آف پاکستان بھی نہیں سن رہے. یہ اس کا فرض بنتا ہے کہ وہ ان سے پوچھیں کہ تم بجلی کے بل تو عوام کے اتنے بڑھا رہے ہو، لیکن جو دبئی لیکس میں جو جائیدادیں سامنے آئی ہیں حکمرانوں کی، جو جائیدادیں سامنے آئی ہیں بلاول بھٹو کی، جو جائیدادیں سامنے آئی ہیں آصف علی زرداری کی، جو جائیدادیں سامنے آئی ہیں حسن نواز شریف اور حسین نواز شریف کی، جو جائیدادیں نظر آئی ہیں یہ سلیم مانڈوی والا کی، یہ جائیدادیں سامنے آئی ہیں ججوں کی اور جرنیلوں کی، یہ جو جائیدادیں سامنے دنیا بھر میں آ رہی ہیں، آخر تم ان کا احتساب کیوں نہیں کرتے؟ کیا انہیں کھلی چھٹی ہے کہ یہ عوام کا خون چوستے رہیں؟ اگر عوام اپنے حق کے لیے نہیں نکلیں گی، کوئی رحم نہیں کھاتا. میرے بھائیوں یہ نوٹ کر لیں، کوئی رحم نہیں کھاتا. اگر تم اپنی حالت کو خود بدلنے کے لیے نہیں نکلو گے، یہ انہیں کیا پتہ، یہ کیوں کر تمہارے لیے تمہارے پر رحم کھائیں گے؟ آگے بڑھیں، نکلیں، جماعت اسلامی کا ساتھ دیں. گلی گلی، گاؤں گاؤں، کریا کریا، بستی بستی جماعت اسلامی کے کارکن موجود ہیں. یہ آپ کی جنگ لڑنے کے لیے ہراول دستے میں ہوں گے انشاءاللہ. آپ ان کے قدموں کے ساتھ قدم ملا کر کھڑے ہو جائیں، آپ انہیں سپورٹ کریں، آپ ان کے ساتھ کھڑے ہو جائیں. انشاءاللہ ہم عوام کا حق موجودہ گورنمنٹ سے عوام کو لے کر دیں گے انشاءاللہ. کیا آپ جماعت اسلامی کے ساتھ کھڑا ہونے کا عہد کرتے ہیں؟ جو عہد کرتے ہیں وہ اپنا ہاتھ کھڑا کریں. انشاءاللہ جماعت اسلامی آپ کو مایوس نہیں کرے گی. جماعت اسلامی وہ جماعت ہے جس کے امیر حافظ نعیم الرحمان ہے، جس کو کراچی میں جان بوجھ کر ہرایا گیا، جس کی سیٹیں گوادر میں ہرائی گئیں، جو مالاکنڈ سے اور دیر سے جس کو فارم 47 کے ذریعے ہرایا گیا ہے. انہیں یہ منظور نہیں تھا کہ جماعت اسلامی کا ایک آدمی بھی ایم این اے رہے، اس لیے انہوں نے ہماری ساری سیٹیں چھین کر فارم 47 کے ذریعے انہوں نے حکمرانوں کو دے کر یہ لولی لنگڑی گورنمنٹ بنائی ہے جو آئی ایم ایف کی غلام ہے. یہ بجٹ جو موجودہ بنا جی ناظرین، ٹیم وائس آف پنجاب کے ساتھ منور حسین ڈوگر. ٹیم وائس آف پنجاب اس وقت موجود ہے ہڑپا کے نواحی شہر چوک مالن شاہ میں. یہاں پر حافظ جماعت اسلامی کے محترم امیر جماعت جو حافظ نعیم الرحمان صاحب ہیں، انہوں نے کال دی کہ جو بڑھتی مہنگائی ہے اس کے خلاف دھرنے دیے جائیں گے، احتجاج کیے جائیں گے. ہمارے ساتھ جو لوگ موجود ہیں ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ کیا لینے آئے ہیں، کیا یہ اپنا حق لینے آئے ہیں، کیا یہ جو بے نظیر انکم سپورٹ چل رہا ہے یا محترمہ مریم نواز نے جو نئے پروگرام شروع کیے ہیں، یہ لوگ اس لیے یہاں پر جمع ہوئے ہیں. جڑے رہیے ٹیم وائس آف پنجاب کے ساتھ. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا حال ہے؟ ٹھیک ٹھاک جی. بزرگوں کیا لینے آئے ہیں آپ یہاں؟ بجلی دی مہنگائی دی پاروں دی آئے ہیں. حافظ نعیم الرحمان صاحب نے کال دی آپ کو؟ ہاں جی ہاں جی. تو آپ یہاں پر موجود ہیں؟ ہاں جی ہاں جی موجود ہیں جی. تو آپ ٹیم وائس آف پنجاب کے پلیٹ فارم سے حکومت کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ جی بجلی سستی ہوئے جی، بجلی دی طرف مہنگائی نہ ہوئے جی، بجلی سستی تو سستی کیتی جاوے.
تو اگر آپ کی یہ جو آپ نے احتجاج کیا ہے، آپ کے امیر جماعت جو ہیں پاکستان کے امیر محترم، انہوں نے کہا کہ اگر اس احتجاج میں آپ کے جو مانگیں ہیں یہ نہ پوری کی گئی تو آپ اگلا جو راہ عمل ہے وہ کیا اٹھائیں گے؟ ਅਸੀਂ ਜੀ ਫੇਰ ਇhtਜਾਜ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ ਜਮਾਤ ਇਸਲਾਮੀ ਇਸ ਲਈ ਆਈ ਹੈ ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਇhtਜਾਜ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ ਅਗਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਘੱਟ ਨਾ ਹੋਈ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਘੱਟ ਨਾ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਇhtਜਾਜ ਕਰਾਂਗੇ جی بہت شکریہ. ہمارے ساتھ جو اہل گفتگو تھے وہ جماعت اسلامی کے دھرنے میں آئے ہوئے موجود لوگ ہیں جو اس وقت بتا رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، ستم ہو رہا ہے، زیادتی ہو رہی ہے. تو ہم آئیے اور لوگوں سے ملتے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں. ہمارا ان سے مطالبہ ہے کہ یہ جو بڑے بڑے حکومتی دعوے کیے گئے تھے، ہم ان کو فری یونٹس دیں گے، فری بجلی کے بل ہوں گے، لیکن وہ تو نہیں ہے. ہم ان سے بھیک نہیں مانگنا چاہتے. ہم کہتے ہیں ہمیں فری بجلی، ہمیں سستی بجلی مہیا کریں تاکہ پاکستانی عوام کو سکھ کا سانس آئے. تو حافظ صاحب اگر آپ کے اس دھرنا جو آپ نے دے رکھا ہے، اس دھرنے میں آپ کی مانگیں نہ پوری کی گئی تو پھر اگلا راہ عمل کیا ہوگا؟ اگر ہمارے اس احتجاج پہ اگر حکومت نے کوئی ایکشن نہ لیا تو ہم انشاءاللہ گورنر ہاؤس کا اور پورے پاکستان میں جمع تمام جو ہیں پارلیمنٹ ہاؤس، پنجاب اسمبلی کے باہر ہم انشاءاللہ قانون کے مطابق اور ہمارا جو حق ہے اس کے مطابق ہم احتجاج اور دھرنے دیں گے.